یوں کر کے چہرے سے اس نے کپڑا ہٹایا، حضور کی آنکھیں کھلی کھلی رہ گئی۔ اللہ، ابھی پل کے آپس میں جڑی کوئی نہیں تھی کہ آنسو مبارک آپ کے یوں کر کے میرے عزیزوں آپ کے رخسار آپ کی داڑھی مبارک پر گرنے لگے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم تڑپ گئے کہ اللہ کے نبی بتاؤ کیا بات ہے؟ فرمایا او میں تمہیں کیا بتاؤں، اس کا چہرہ دیکھ کر مجھے میری بیٹی زینب یاد آ گئی۔ اللہ، حاصل پور والوں بیٹیاں ہوتی ہیں، کسی کی بیٹی پر انسان کو پیار آ جاتا ہے۔ اتنا غیرت مند، اتنا تو آج تک بے غیرت نہیں ہوا، غیرت مند انسان ہے۔ گلی محلے میں سے کسی کی بیٹی گزر رہی ہو تو غیرت مند آدمی اسے دیکھ کے اپنا رستہ اپنی موٹر سائیکل کو پیچھے کر لیتا ہے۔ رحمت والا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیکھ کے رونے لگ گئے۔ آپ نے فرمایا او میرا ابو بکر عمر، اسے دیکھ کے مجھے میری بیٹی زینب یاد آ گئی۔ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا زینب کہاں سے آ گئی؟ فرمایا یہ وہی آدمی ہے جب میری بچی مکے سے مدینے میں سواری پہ بیٹھ کے آ رہی تھی، اس نے اپنے نیزے کی نوک مار کر سواری کو گرایا، میری بیٹی زمین پہ گر گئی، اس کا حمل ضائع ہو گیا تھا۔ میری بچی بیماری کے عالم میں مدینے آئی، اس حالت میں دنیا سے چلی گئی، لیکن میں اس سے وعدہ کر چکا کہ بڑے سے بڑے ظلم کو محمد آج معاف فرما دے گا۔ اللہ، داماد میرے عزیزوں سسر سے ناراض ہے، سسر داماد سے ناراض ہے، سالہ بنوئی آپس کے اندر ناراض ہیں۔ سگا بھائی بہن کے دروازے اس لیے نہیں چڑھتا کہ بہن سے میں نے رشتہ مانگا، اس نے رشتہ کوئی نہیں دیا۔ اور تو اور میرے چاند، میرے پیارو، میرے لاڈلو، اور تو اور بدنصیبی کی کیا بات ہے، آج سگی نوجوان اولاد ماں باپ سے ناراض ہو کے بیٹھی ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیسے پتہ لگے گا کہ اللہ میرے سے راضی؟ آپ نے فرمایا تیرے گھر میں تیرے ماں باپ ہے کا جی؟ فرمایا تو گھر میں جاتا ہے، اگر تیرے ماں باپ دیکھ کے تیرے سے ہنسنے لگ جائیں تو سمجھ اللہ تیرے سے راضی، اگر تیرے ماں باپ تیرے کردار سے رونے لگ گئے تو سمجھ خدا بھی تیرے سے ناراض ہو گیا ہے۔ حاصل پور والو آج پہلی مرتبہ آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں، اللہ نے مجھے چہرے پڑھنے کی صلاحیت عطا فرما دی، اللہ نے میرے سامنے اللہ نے دلوں کے حال کھول دیے، اس لیے فقیر کی آنکھ میں آپ کو مجھے اپنے حال کو اور آپ کے چہروں کو دیکھتے آنسو آ جاتا ہے۔ میرے سے بڑے بڑے علماء اکرام نے اندھیرے میں، میرے سے بڑے بڑے علماء اکرام نے علیحدگی میں پوچھا مولا رونے کی وجہ بتا، اتنا نہ رویا کر تیری آنکھوں کا نور چلا جائے گا، آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جائے گی۔ میں نے کہا مولانا جو اللہ نے حال میرے پر اتارا کاش اللہ حال آپ پر اتار دے۔ اتنے انسان آ کے بیٹھتے ہیں، کوئی اولاد کا ستایا ہوا، کوئی بچوں کے رشتوں کا ستایا ہوا ہے، کسی کی بیٹی کو طلاق کی نوبت پر آ گئی، کسی کی بیوی 40 سال ہو گئے اس سے آج تک اچھے منہ سے بات نہیں کرتی، اپنا مکان بنانے والے کو اپنے گھر کے اندر جوتے پڑنے لگے۔ ایمانداری سے بتاؤ ایسے چہروں کو دیکھ کر مجھے ہنسی آئے گی کہ ایسے چہروں کو دیکھ کے رونا آئے گا؟ ہر آدمی اللہ کی قسم اپنی اولاد سے، میرے چاند صاحب ناراض نہ ہونا، آپ بہت بڑے اچھے نیک لوگ ہو، اللہ آپ کی اولاد کو فرما بردار بنائے۔ میرے عزیزوں میں ایک علاقے کے اندر گیا، متقی آدمی، پرہیزگار آدمی، اس کی نسل بھی پرہیزگار، وہ بابا جی میرے سامنے اللہ اکبر مجھے لگتا تھا، اور کسی نے واقعی بتایا کہ روزانہ تہجد میں 10 پارے پڑھتا ہے۔ مجھے رونے لگ گیا، کہنے لگا مولوی صاحب اس مولوی نے مینوں بڑا ہی تنگ کر دیتا، یہ کہہ کے روتا ہوا آگے چلا گیا۔ میں نے کہا جب عالموں کے بیٹے عالموں کو اللہ اکبر ان کے لیے زندگی دشواری بن جائیں گے تو عام لوگوں کی تو بات ہی کوئی نہیں۔ خبردار ہو میرے پیارو، ہاتھ جوڑتا فقیر تمہارے آگے، کبھی اپنے باپ کو یوں نہ دیکھا کرو، جتنا تمہارے باپ کی رگوں میں خون ہوتا ہے تمہاری آنکھ کی گھوری سے سارا ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی اپنی ماں کو ہوئے تو یہ کہہ کہ مت بات کیا کر، یہ وہ ماں ہے جس نے تیرے میرے گد کو خدا کی قسم 9 مہینے اپنی گود کے اندر اٹھا کے رکھا ہے۔ گرمی کے اندر بازار سے 1 کلو دہی لے کے تھیلی لا، تیرے سے برداشت نہیں ہوتی، گرمی سے تیری جان نکل جاتی ہے۔ یہ کیسی ماں ہے جس نے تیرے میرے جیسے گد کو 9 مہینے گود میں اٹھا کے رکھا؟ جب سے تو میں پیٹ میں آیا کروٹ بھی تیرے میرے سے پوچھ کے بدلتی تھی، الٹی بھی تیرے میرے سے پوچھ کے لیٹتی تھی۔ خدا پاک کی قسم جو تیری میری نشو نما اور صحت کے لیے ہوا کرتا تھا وہ کھایا کرتی تھی، باقی پسندیدہ چیز چھوڑ دیا کرتی تھی۔ آج ماں کو کتی کنجری کہنے والوں، موبائلوں کے اوپر فیس بک پہ جوتیاں مارنے والوں، یہ وہی ماں ہے جس نے تجھے دنیا میں لانے کے لیے اتنا بڑا اپنے پیٹ کے اوپر چیرا پڑوا دیا تھا۔ آج مت ڈسٹ لگ جائے، اتنا سا ریت مٹی کا ذرہ پڑ جائے تیرے سے برداشت نہیں ہوتا۔ سردی کے موسم میں 10 ہوا ماں کے اوپر پیشاب کرتا تھا، رب اکبر کی قسم ہے وہ ماتھا چوم کے تجھے پھر بھی سینے سے لگا لیا کرتی تھی۔ آج وہ ماں 2 روٹی کے لیے تیری بیوی کی محتاج ہو جائے تو پھر خدا کی طرف سے عذاب پانی کا ہے نہ تو کیا ہے۔
اپنے بزرگوں کی حالت دیکھ کر، ان کے کپڑوں کے میل دیکھ کر، میرے عزیز ان کے ٹوٹے جوتے دیکھ کر، ان کی شیو، ان کی داڑھی، ان کی مچھیں بڑی دیکھ کر تمہیں ترس کیوں نہیں آتا؟ جب باپ اور ماں کو گھر کے اندر فریج سے پانی لینے کے لیے بہو کی اور بیٹے کی اجازت لانی پڑے تو پھر اللہ پانی زمین پر اسی طرح لے کے آتا ہے۔ ماں باپ تو اسی دن مر جاتے ہیں میرے پیارو، ماں باپ اسی دن مر جاتے ہیں جب بہو اپنے شوہر سے مطالبہ کرتی ہے جب تک مجھے مکان بنا کے نہیں دے گا میں تجھے اپنے قریب نہیں آنے دوں گی۔ ماں باپ کی عزت کا تو جاتا ہے۔ یہ میری بچیاں تم بیٹھی ہو اپنے گھر کے اندر پورا کنبہ چھوڑ کے آئی ہو، اپنے گھر کے اندر 15 10 بہن بھائیوں کی روٹی پکانے والی ہو، آج ماں باپ کی ساس سسر کی 2 روٹیاں تمہارے پہ کیوں بوجھ بن گئی ہیں؟ اللہ کی قسم تو نے تو اس ماں خدیجہ کا سامنا کرنا ہے جس اماں خدیجہ کے ویڑے میں ان کی ساس مائی حلیمہ آ گئی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ یہ میری اماں جس نے مجھے دودھ پلایا تھا۔ اماں کہتی 65 سال کی 65 سال کی بوڑھی میری دوڑے لگ گئی، میں ہل کے میں بیٹھی نہ میں کھڑی رہی۔ حضور نے فرمایا بیٹھتی کیوں نہیں؟ میں نے کہا کملی والے اللہ اکبر، تیری ماں میری ساس پانی مانگے گئی لانے میں دیر نہ ہو جائے۔ اللہ تیرے کھانے میں تیرے ہاتھ میں کیسے ذائقہ آئے گا؟ جس قسم کی کمائی کے پیسوں کی تو ہڈیاں پکا رہی ہے اسی کے ماں کے گلے کر رہی ہے۔ تیری اولاد کیسے فرما بردار ہوگی؟ تیرے چڑچڑے پن نے تیرے شور کو تیرے ماں باپ سے، اپنے ماں باپ سے دور کر دیا۔ اپنے ماں باپ کو تو امی جی ابو جی کلواتی ہے، دوسرے کو کتا بلا کہنے کے لیے تیار نہیں۔ بتا تیرے گھر کے اندر عبد القادر جیلانی کیسے آ کے کھیلے گا؟